السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ سورۃ الحجر کی شروعات ہوتی ہے۔ سورۃ الحجر میں 14ویں پارے کی پہلی جو آیت ہے، اس پہلی آیت میں اللہ نے ایک بہت اہم بات بتائی ہے کہ اے مسلمانوں، آج جو کفار بہت زیادہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دن یہ آئے گا کہ یہ لوگ افسوس کریں گے اور پچھتائیں گے، آرزو کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرکین جہنم میں ہوں گے، کفار جہنم میں ہوں گے، کچھ مسلمانوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ مشرکین و کفار ان مسلمانوں کا مذاق کرتے ہوئے جہنم میں کہیں گے الیس کنتم تزعمون فی الدنیا انکم اولیاء، اے میرے مسلمان بھائی، تم تو دنیا میں کلمہ پڑھا کرتے تھے، تم میرے ساتھ جہنم میں کیسے آ گئے؟ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ دنیا میں تم لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے، تمہارا گمان تھا کہ تم اللہ رب العالمین کے اولیاء ہو، تم اللہ رب العالمین کے ماننے والے ہو، تم اللہ کے دوست ہو، فما لکم معنا فی النار، تو پھر ہمارے ساتھ جہنم میں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مشرکین و کفار جہنم میں مسلمانوں کا اس طریقے سے مذاق اڑائیں گے، ان سے اس طرح سے بات کہیں گے، اللہ رب العالمین سفارش اور شفاعت کا دروازہ کھول دے گا، پھر سارے فرشتے بھی سفارش کرنے لگیں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، نیک انسان بھی سفارش کریں گے، اے اللہ ان جہنمیوں میں وہ سارے بندے جو توحید پرست ہیں، جن کے پاس توحید کی دولت ہے، ان سب کو تو جہنم سے نکال دے۔ اللہ رب العالمین ان ساری سفارشوں کو، شفاعتوں کو قبول فرمائے گا، ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اب وہ مشرکین تھوڑی دیر پہلے جو مذاق کر رہے تھے، وہ جب دیکھیں گے کہ یہ لوگ تو نکالے جا رہے ہیں، وہ جہنم میں رونا پیٹنا شروع کریں گے اور کہیں گے یا لیتنا کننا مثلہم فتدرکنا الشفاعہ، کاش کہ ہم بھی انہی کی طرح ہوتے تو ہمیں بھی کسی کی سفارش مل جاتی، ہم بھی جہنم سے نکال لیے جاتے۔ اللہ رب العالمین اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت میں فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بسا اوقات کافر لوگ یہ تمنا کریں گے، یہ آرزو کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی ان کو چھوڑ دیجیے آزاد، یہ کھائیں مزے کریں، ویلہہم الامل، یہ امیدوں پہ زندگی گزاریں، فسوف یعلمون، ایک دن آئے گا ان کو معلوم ہو جائے گا، اس وقت کفار یہ افسوس کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ ایسے ہی قیامت کے دن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کاش کہ ہم اہل حدیث ہوتے، کاش کہ ہم اللہ رب العالمین کی بات ماننے والے ہوتے، کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے ہوتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ یا لیتنا، کاش کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم رسول کے راستے پہ چلے ہوتے۔ یہ ساری کی ساری آرزو میں تمنے لوگ جب دیکھیں گے کہ فیصلہ تو اس بنیاد پہ ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والوں کو جنت مل رہی ہے اور انہی لوگوں کو آب کوثر پلایا جا رہا ہے، باقی لوگوں کو تو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے، کسی کو بدعت کی وجہ سے، کسی کو شرک کی وجہ سے، تو اس وقت لوگ اس طرح کی آرزویں اور تمنائیں کریں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ سب کچھ ہمارا صحیح تھا، کاش کہ ہم نے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج ہم گنہگار نہ ہوتے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش کہ ہم نے سنا اور سمجھا ہوتا تو آج میں جہنم والوں میں سے نہ ہوتا۔ جنتیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ایک بہت ہی بہترین نقطہ بیان کیا ہے، فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ،
जन्नत के अंदर जन्नतियों को डाला जाएगा। अब जन्नत नेमतों से भरी हुई है, जो भी उसमें डाला जा रहा मकसद ये है कि जन्नत की नेमतों का फायदा उठाए। अब जन्नत की नेमतों का फायदा मुकम्मल तरीके से उठाने के लिए हर किस्म की आफत, बुराई, परेशानी, कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़ से इंसान को पाक होना जरूरी है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, मेरे जन्नती बंदों के दिल के अंदर अगर जर्रा बराबर किसी के खिलाफ कीना, कपट, बुग़्ज़, अनद, हसद किस्म की चीज होगी, उन सारी चीजों को उनके सीनों से हम निकाल लेंगे। इख़वाना, फिर इन सबको भाई भाई बना देंगे। अला सुरूरिम मुतक़ाबिलीन, जब सीनों से कीना निकल जाएगा आपस में भाई भाई बन जाएंगे, फिर सामने बैठकर एक दूसरे से बात भी करेंगे और एक दूसरे से मिलजुल कर खाना अपना शेयर भी करेंगे, अपनी बातें भी रखेंगे। वही मंजर अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया है। आपके पास अल्लाह ताला बहुत कुछ दे डाले, दुनिया की सारी नेमत आपको मिल जाए, लेकिन आपको कह दिया जाए आपको अकेले रहना है, आपके साथ कोई इंसान नहीं रहेगा, वो सारी दुनिया की नेमत आपको फीकी लगेगी। दुनिया की नेमतों का मजा लेने के लिए हम और आपको अपने ही जिन्स का यानी इंसान ही हमारे साथ होना जरूरी है, और इसीलिए तब इंसान को अच्छा लगता है। सारी नेमतें होने के बाद भी अगर आपके पास अपने लोग नहीं हैं, अपने तबीयत के लोग, आपकी मिजाज के लोग जिनसे आपका दिल मिलता हो, तो वो नेमत अच्छी नहीं लगती है। इसी तरह से जन्नत के अंदर जाने के बाद अल्लाह ताला जन्नतियों के दिल से कीना कपट निकालेगा, बुग़्ज़ निकालेगा। कोई जन्नती किसी के खिलाफ जर्रा बराबर किसी तरह का कोई हसद ना रखे, किसी के खिलाफ दिल में थोड़ा सा भी कुछ ना हो। इसीलिए अल्लाह फरमा रहा है फिर इनको हम ये दिल साफ करने के बाद इख़वाना, भाई भाई बना देंगे। भाई भाई जब बन जाएंगे तो वो जन्नत का जो पूरा डाइनिंग टेबल का सिस्टम होगा वो आपस में एक दूसरे के सामने बैठेंगे और एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत भी करेंगे और जन्नत की नेमतों को और फलों को खाएंगे भी। इससे मालूम ये हुआ कि दुनिया की नेमतों को पाने के लिए और इसका मुकम्मल मजा लेने के लिए भी इंसान के दिल को पाक साफ रखना चाहिए। जिस इंसान के दिल में दूसरों के खिलाफ नफरत हो, वो अपने खुद की हवेली में भी, अपने खुद की आरामगाह में भी परेशान रहता है, उसको सुकून नहीं मुयस्सर होता है। सुकून पाने के लिए अपने दिल को पाक साफ रखना पड़ता है। अल्लाह ताला इसीलिए जन्नतियों के दिल से ये सारी चीज निकाल देगा। और एक अहम नुक्ता यह भी है कि ये सारी चीज अल्लाह ताला जन्नतियों के बारे में बता रहा है, और जन्नती लोगों में सबसे पहले लोग तो वो आते हैं जिनको हम सहाबा कहते हैं। सहाबे किराम भी आपस में एक दूसरे से लड़े, जिसको मुशाजराते सहाबा कहते हैं। एक दूसरे से इख्तिलाफ हुआ इज्तिहाद की बुनियाद पर। मालूम यह हुआ कि सहाबे किराम का जो आपसी झगड़ा था वो जन्नत में जाने से पहले उनके दिल में अगर कुछ होगा भी तो वो सब का सब निकाल दिया जाएगा और वो आपस में भाई भाई होंगे। और जन्नत के अंदर हजरत मुआविया, हजरत अली आमने सामने बैठ के जन्नत का मजा ले रहे होंगे। सारे सहाबा आपस में मिलकर जन्नती होंगे और एक दूसरे के साथ वहां पर रहे होंगे, क्योंकि ये जन्नत की आयत सबसे पहले उन सहाबे किराम के ऊपर फिट आती है। और इस आयत में गौर करने की चीज ये भी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया सबसे पहले उनके दिल साफ किए जाएंगे। जब दिल साफ होंगे तब आमने सामने बैठेंगे। मतलब ये हुआ जब तक दिल न साफ हो तब तक चेहरा नहीं मिलता है। दिल साफ हो तो चेहरा भी मिलने लगता है, दिल साफ हो तो आमने सामने बैठने की हिम्मत भी होने लगती है। अगर दिल ना मिल रहा हो तो लोग नजरें चुराते हैं, आमने सामने बैठने की हिम्मत और जसारत नहीं होती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सूरत के आखिर में बयान फरमाया, अगर आपको कोई बुरा भला कहे, आपको गालियां दे, आपको ताने दे, आपको कुछ कटी जली सुनाता रहे, तो लोगों की बात भी इंसान को लगती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें किसी की बात नहीं लगती। ये गलत, इंसानी नेचर के खिलाफ। बातें सबको लगती हैं, कुछ लोग उसको ज्यादा महसूस करते हैं, कुछ लोग उसे ज्यादा महसूस नहीं करते हैं, लगती सबको है। और ये कुरान में अल्लाह के नबी के हवाले से बताया गया। अल्लाह ने फरमाया वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, ऐ मेरे पैगंबर मुझे मालूम है लोग जो आपके बारे में गलत सलत बातें बोल रहे हैं, आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, इन तमाम बुरी बातों से आपका दिल तंग हो रहा है, आपका दिल सुकड़ता जा रहा है, आपको परेशानी हो रही है,
آپ پریشان ہو رہے ہیں لوگوں کی باتوں سے، یہ چیز مجھے معلوم ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی کے دل کے بارے میں، اور کہا بما یقولون، جو لوگ آپ کو سنا رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے اس کو یوں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، لوگ جو آپ کو برا بھلا کریں اس سے آپ کو غم بھی ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کو کہا تھا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ انسان جس کے اوپر قرآن اتارا گیا تو پاگل ہے، مجنون ہے۔ اللہ کے نبی کو پاگل کہا جا رہا، باقاعدہ آپ کو نام لے کر آپ کے سامنے کہا جا رہا، اور ان باتوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کو کہا جاتا تھا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، اے نبی، اے محمد، اگر تو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کیوں نہیں پہاڑوں کو خزانہ بنا لیتا، کیوں نہیں زمین کے سارے خزانوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا، کیوں نہیں تیرے ساتھ کوئی فرشتہ اتر جاتا۔ اس طرح کی تانے کی بات ہوتی تھی جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تکلیف لوگوں کی باتوں سے بھی انسان کو ہوتی ہے۔ علاج کیا اس کا؟ ہمارے نبی کو بہت کہا جاتا تھا، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی ہمارے نبی پہ کوڑے ڈال رہا ہے، کوئی تانے دے رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی مکار کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں اس کو اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں، قصے بتا رہا ہے۔ یعنی جتنا برا ہو سکتا تھا، جتنا مینٹلی ٹارچر کر سکتے تھے مشرکین نے کیا تھا، اور منافقین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا تھا۔ ان سارے مینٹلی ٹارچر کی وجہ سے جو پریشر پڑتا تھا ذہن پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا علاج کرنا ہے میرے پیغمبر، تو آئیے میں علاج بتلاتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کی کٹی جلی باتوں کو سن کر جو درد اور غم ہو رہا ہے، دل آپ کا جو پریشان ہو رہا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی تعریف کیجئے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے سجدہ کیجئے، یعنی نمازیں پڑھیے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی تسبیح، تحمید اور نماز اور سجدہ، یہ سب ایک دو دن کے لیے نہیں، جب تک موت نہ آ جائے اس کو لازم پکڑ کے رکھیے، کیونکہ یہ سب اللہ کا ذکر ہے، یہ سب اللہ کی تعریفات ہیں، یہ سب اللہ کی عبادات ہیں، اور اللہ کی عبادت کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملے گا۔ کوئی ایسا مومن کا عمل نہیں ہے جس کے لیے بتایا گیا کہ یہ کام اتنی عمر تک کرنا اس کے بعد بند کر دینا۔ ہر نیکی کے لیے آخری عمر موت بتائی گئی ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے، آپ کی وفات نہ ہو جائے۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آخر اللہ نے علاج کے طور پہ اپنی تعریف کرنے کے لیے کیوں کہا؟ علاج کے طور پر کچھ اور بتا سکتا تھا۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ جب یہ اللہ کا رسول ہے، یہ جب اللہ کے پیغمبر ہے، اور ان کو دوسرے لوگ جو آ رہے ہیں من میں جو آ رہا سنا کے چلے جا رہے ہیں، ان کو جو چاہ رہا جیسے ستانا چاہ رہا ستا رہا ہے، اللہ رب العالمین کا نبی ہے پھر بھی اتنا مظلوم کیسے ہو رہا ہے، پھر بھی لوگ اس کے اوپر اتنا کنٹرول کیسے پا جا رہے ہیں؟ تو کیا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کمزور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا اے نبی تسبیح بیان کرو، آپ کا رب کمزور نہیں ہے، آپ کا رب طاقتور ہے، وہ چاہے تو آپ کے دشمنوں سے منٹوں میں بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دی جائے، انہیں موقع دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کمزوری سے متصف نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، وہ بدلہ لینے پہ آئے تو منٹوں میں بدلہ لے سکتا ہے، کوئی اللہ کو کمزور نہ سمجھے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے، ایک مصلحت اور حکمت یہ بھی تھی۔ بہرحال دل کی تکلیف اور مینٹلی پریشر کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی ایک سوشل برائی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
اللہ رب العالمین نے اس پر مشرکین کو خوب ڈانٹا، کہا تمہاری اپنی یہ حالت ہے کہ تم بیٹی اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو تم اپنا چہرہ چھپا کر گھومتے ہو، اور موقع ملتے ہی اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زمین میں زندہ دفن کر دیتے ہو، اور تم کہہ رہے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تم اپنے لیے بیٹا تلاش کر رہے ہو اور اللہ رب العالمین کے لیے بیٹی تلاش کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرا نعوذ باللہ فرشتے بیٹا یا بیٹی ہیں، اللہ نے کوئی جنڈر نہیں بتایا ان کا، لیکن اس عمل پر، ان کے اس عقیدے پر، ان کے اس قول پر ان کو ڈانٹا ہے اور فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، سبحانہ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی ہو، اللہ کا کوئی بیٹا ہو، اللہ کی کوئی بیٹی ہو، اور یہ لوگ اپنے لیے جو اپنے پسند کی چیز ہوتی ہے وہ بناتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، ان لوگوں کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں کسی بیٹی نے جنم لیا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کا چہرہ مارے غم کے کالا ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور بیٹی ہونے کا جو درد ہوتا تھا وہ اپنے سینے میں دبائے گھومتے تھے، نہ کسی کے سامنے وہ درد ظاہر کرتے، نہ کسی سے شکایت کرتے، وہ دل ہی دل میں کڑھ رہے ہوتے تھے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ یتوارا من القوم من سوء، قوم میں جب لوگوں کے پاس چلتے تھے تو چہرہ چھپا کر چلتے تھے کہ کوئی پوچھ نہ لے کہ کیا پیدا ہوا، بیٹی ہوئی کہ بیٹا ہوئی، اس لیے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے تھے، اور دل ہی دل میں یہی سوچتے تھے ایمسکہ علی ہون، کیا یہ جو میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے اس کو دفن کر دوں، یا پھر اس کو ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، بے عزتی سہ کر اس کو اپنے گھر میں پالو پوسو۔ اس طرح کی مینٹالٹی جس کی تھی وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ساء ما يحكمون، انہوں نے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے، اپنے لیے بیٹا، اللہ رب العالمین کے لیے بیٹی، اور پھر ان بیٹیوں کی زندگی کو چھیننے کا جو فیصلہ کیا یہ بھی فیصلہ بہت برا تھا۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک بڑا مقام دیا اسلام کے اندر، اور فرمایا ایک بچی جب گھر میں پیدا ہوتی ہے تو وہ بچی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی پرورش پر جنت کی بشارت ہے، بہن کی تربیت پر، اس کے اوپر خرچ کرنے پر جنت کی بشارت ہے۔ ایک عورت بیوی بن جائے تو اللہ کے نبی فرماتے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور جب وہی بیوی ماں بن جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت اس کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ عورت ان چاروں شکلوں میں باعزت ہے، عزت والی ہے اور مرتبے رتبے والی ہے، اسلام نے یہ مرتبہ ان عورتوں کو دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 68 میں، آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے بوڑھے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ بڑھاپا یہ زندگی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو قابل ترس ہوتا ہے، اس پر رحم آتا ہے، اور انسانیت کو اس پر رحم بھی کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر وہی اللہ تمہیں موت بھی عطا فرمائے گا۔ تم میں سے کچھ لوگوں کو موت سے پہلے اللہ رب العالمین ایک گھٹیا عمر تک لے جاتا ہے، ارذل العمر، ایک بڑھاپے کی عمر تک لے جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ پرانی چیزیں جو یاد تھیں وہ بھول جائے۔ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ علم والا، طاقت والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ پیدا کرتا ہے اور پھر اللہ وفات دیتا۔ وفات سے پہلے تم میں سے کچھ لوگوں کو ارذل العمر، عمر میں سب سے جو رذیل عمر ہوتی ہے، سب سے کمتر گھٹیا عمر ہوتی ہے، اس عمر تک کچھ لوگوں کو لے جاتا ہے۔ سن کے اعتبار سے اس کو آپ تحدید نہیں کر سکتے کہ کون سی عمر ہے یہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ 75 سال کی عمر ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ 90 سال کی عمر ہے۔ بہرحال اس کو آپ کنفرم نہیں کر سکتے یہ کون سی ایج ہے، بس اتنا کہہ سکتے ہیں یہ وہ عمر ہے کہ جس عمر میں انسان کا دماغ بھی کم ہو جاتا ہے، اس کے بدن کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جسم بھی، ذہن بھی، دماغ بھی، خواہشات بھی، وہ ساری کی ساری چیزیں کم ہو جائیں تو اس کو ارذل
العمر کہتے ہیں۔ یہی بات اللہ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 میں فرمایا ہے وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جس انسان کو لمبی عمر عطا فرماتے ہیں پیدائش کے اعتبار سے، نیچر کے اعتبار سے اس کو دوبارہ ہم پلٹ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا ایک بچہ چھوٹا سا 5 سال 7 سال کا بچہ جو ہوتا ہے، اس بچے کی جو صفات ہوتی ہے، جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو اس کی کوتاہیاں اور کمیاں ہوتی ہیں، لگ بھگ وہی چیز بڑھاپے میں واپس پلٹ کے آ جاتی ہے۔ جیسے بچپن میں بچہ اپنا سامان کسی کو نہیں دینا چاہتا، خود اکیلے کھانا چاہتا ہے، اپنی چیز دوسروں کے ہاتھ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کی ڈیزائر، اس کی لالچ بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی بڑھاپے میں انسان دوبارہ ہو جاتا ہے۔ جوانی میں مضبوط، ساری دنیا سے پلہ پرواہ، اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگتا، اس طرح سے دوسرے بچوں کی پرورش کرنے لگتا، بیوی کی پرورش کرنے لگتا، لوگوں کی روزی روٹی کا انتظام کرنے لگتا۔ لیکن عمر گزرتے گزرتے جب بڑھاپا آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کو دوبارہ ہم بچے کی کیفیت میں ڈال دیتے ہیں، دوبارہ اس کی تخلیق کو، اس کے نیچر کو، اس کے فطرت کو بدل دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بڑھاپے کی عمر کا ذکر فرمایا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جو بھی بیماریاں پیدا کی گئی ہیں ساری بیماریوں کا علاج ہے سوائے 2 بیماریاں۔ موت کا کوئی علاج نہیں، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں۔ نہ تو موت کا کوئی علاج ہے، نہ تو بڑھاپے کا کوئی علاج ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے جو بڑھاپے کی زندگی، یہ والی زندگی ہوتی ہے جس میں انسان بے بس ہو جائے، اپنے ہی بچوں کے سامنے بالکل بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر بچے لقمہ کھلائیں گے تو کھا سکتے ہیں، بچے ٹوائلٹ تک لے جائیں گے تو جا سکتے ہیں۔ اگر بچوں کے سہارے پہ انسان ہو جائے، جس طریقے سے بچپن میں انسان اپنے ماں باپ کے سہارے ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بری طریقے سے اس عمر میں انسان اپنے بچوں کے سہارے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہتے تھے اعوذ بک من البخل والکسل، اے اللہ رب العالمین میں کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ میں سستی نہیں کرنا چاہتا، وارذل العمر، اور اے اللہ بڑھاپے کی اس بدترین عمر سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں جس میں انسان بے بس ہو جاتا ہے، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، موت اور زندگی کے تمام تر فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ بڑھاپے میں وہ عمر نہ عطا فرمانا جس عمر میں میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاؤں، میں دوسروں کا محتاج ہو جاؤں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کی وہ آفت، وہ مصیبت نہیں آئی جس بڑھاپے کی عمر میں لوگ اپنے بستر پہ ہی ٹوائلٹ بیت روم کرنے لگتے ہیں، ایک ایک دانے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس عمر سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہا کرتے تھے۔ یہ بڑھاپے کی عمر جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، خاص طور سے بڑھاپے کی عمر کو کیوں ذکر کیا گیا جبکہ بچپن میں بھی انسان ویسے ہی ہوتا؟ بچپنے کو اللہ نے ذکر نہیں کیا، بڑھاپے کی عمر کو کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب مفسرین نے دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب کوئی انسان بچپن کی زندگی گزار رہا ہو، بچپن میں اگر ذہن کم ہے، دماغ کم ہے، تو لوگ یہی کہیں گے بڑا ہوگا تو دماغ ہو جائے گا، بڑا ہوگا تو ہوشیار ہو جائے گا۔ بچپن میں اگر ہاتھ نہیں کام کر رہا ہے، امید باقی رہتی ہے بڑا ہوگا، علاج و معالجہ ہوگا، اس کا ہاتھ صحیح ہو جائے گا، بڑا ہوگا چلنے لگے گا، ہوشیار ہو جائے گا، کھانے پینے لگے گا۔ لیکن بڑھاپے میں جب یہی کمزوری دوبارہ آ جاتی ہے، پھر دوبارہ سدھرنے کی، صحیح ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی ہے۔ بڑھاپے میں دماغ چلا گیا تو ڈاکٹر بھی کہتا اب سدھرنے کی، اس کے صحیح ہونے کی امید نہیں، ہاتھ میں فالج مار دیا، اس کے صحیح ہونے کی امید نہیں، چلنے کی طاقت ختم ہو گئی، اب اس صحیح ہونے کی امید نہیں۔ بڑھاپے کی جو کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کے بعد طاقت آنے کی امید نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بڑھاپے کی یہ عمر، انسان کی جو عمر ہوتی ہے انتہائی رذیل اور گھٹیا عمر ہوتی ہے۔ اس عمر سے اسی لیے اللہ کے نبی اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اسی لیے میں نے کہا یہ عمر وہ عمر ہے جس عمر میں انسان کے اوپر ترس کھانا چاہیے، رحم کھانا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اے میرے بندو، تمہارے خود کے ماں باپ اگر تمہارے پاس رہتے ہیں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا، لیکن خاص طور سے بڑھاپے کی زندگی کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں تمہارے پاس رہ رہے ہیں تو یاد رکھنا میرے بندو، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا، ان کو نہ ڈانٹنا، ان کو نہ جھڑکنا، بلکہ ان کے لیے دعائیں کرنا، سخت جملے نہ بولنا، ٹائٹ ہو کر ان کے سامنے نہ جانا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیار سے بات کرنا، عزت والی بات کرنا، ریسپیکٹ کیا کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے اپنے اللہ سے دعا مانگنا، اے میرے مولا جس طریقے سے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا، ہماری پرورش و تربیت کی ہے، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر تو رحم فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ماں باپ کے بڑھاپے کی عمر کو ذکر کر کے یہ نصیحت ہمیں اور آپ کو کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ کیونکہ بڑھاپے میں انسان حقیقت میں محتاج ہوتا ہے، اور اس محتاجی کے عالم میں اگر خود کا بیٹا، خود کی بیٹی، خود کی بہو نہ کام آئے گی تو پڑوس والوں سے امید نہیں ہے، دوسرے رشتہ داروں سے امید نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ دوسرے رشتہ دار کبھی کبھار جائیداد کی لالچ میں آ کر خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ واضح اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ سب دکھاوا ہے اور کس لیے کیا جا رہا ہے۔ پیار سے، محبت سے وہی کرتا ہے جو اپنی اولاد ہوتی ہے، جو محبت اور دل و جان سے کرتا ہے، اور اس پر یقیناً ثواب رکھا گیا ہے۔ یہ عمر انسان اللہ رب العالمین فرماتا ہے محتاج ہے، اس محتاج کی مدد کی جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہمیں اور آپ کو دوسری نصیحت ملی اس عمر کے تذکرے سے کہ اے لوگوں، کسی کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بڑھاپے کی عمر کا انتظار نہ کرو حج کرنے کے لیے، بڑھاپے کی عمر کا انتظار نہ کرو 5 وقتہ نمازی بننے کے لیے، اپنی جوانی کے دنوں کو غنیمت سمجھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے ہی غنیمت سمجھ لو۔ اسی میں سے ایک فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کے دنوں کو اپنے بڑھاپے سے پہلے ہی اس کو یوز میں لے آؤ، کچھ کر کے دکھا دو اور کچھ اپنے آپ کو بنا لو، آخرت اپنی سنوار لو۔ یہ سب کی سب چیزیں جوانی میں ہو سکتی ہیں، بڑھاپے میں انسان کو تو کھانے کے لالے لگے ہوئے ہیں، وہ تو پاک رہنے کے لیے اور باوضو رہنے کے لیے پریشان ہے، کیسے وہ وضو کرے گا، کیسے وہ دیر تک اپنے وضو کو روکے گا، کب ہوا خارج ہو گئے، کب پیشاب ٹپک جائے، کوئی پتہ لتا ہی نہیں ہے، کوئی دو لقمہ دینے والا نہیں ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے، آنکھ میں بینائی نہیں ہے، کیسے وہ قرآن کی تلاوت کرے، کیسے وہ قیام اللیل کرے، کیسے نمازیں پڑھے، کیسے تسبیحات گنے، دماغ نہیں کام کر رہا۔ بڑھاپے میں لاکھ پریشانیاں ہیں، تو بڑھاپے کا انتظار نہ کیا جائے کہ بڑھاپے میں جب وقت آئے گا تو ہم 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیں اگر انسان پوری زندگی یعنی جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، بڑھاپے میں آ کر بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کم نہیں کرتا ہے، وہ جوانی والی عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ جوانی میں مستی کیے، بڑھاپے میں آ کر یہ سب کرتے ہیں اور بیمار ہو گئے، پھر ایسے لوگوں کو وہ جوانی والا ثواب نہیں ملتا ہے۔ اس لیے جوانی میں کی ہوئی عبادت کا ثواب بیمار ہونے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی گھر پہ رہتا ہو، گھر پہ مکمل طریقے سے عبادت کر رہا ہے، سفر میں چلا گیا، اب سفر میں اس طرح نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ گھر پہ رہ کر جو عبادت صحیح طریقے سے مکمل کر رہا تھا اس کا ثواب سفر میں دیتا رہتا ہے۔ ایسے ہی انسان جب تندرست ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے، اور جب بیمار ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ عبادت اس طرح نہیں کر پائے گا، پھر بھی اس کو ثواب تندرست کی طرح دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو وقت کو اور اپنی عمر جو بھی ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اپنی عمر اور وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اس آیت کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب بڑھاپے کی جو بھیانک عمر ہے اس سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ جو لوگ اس عمر میں پہنچ چکے ہیں اللہ انہیں عافیت اور صحت مندی عطا فرمائے، ان کی اولاد کو توفیق دے کہ ان کا خیال کریں اور ان کے لیے ہر طرح کے آرام کی چیزیں مہیا کرنے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔